السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے بندر کی قربانی۔ ایک تھا جنگل جس کے ایک حصے میں ریچھ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں بندر۔ ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کر دیا، انہیں مار مار کر بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا۔ بندروں سے ان کا وطن چھن گیا، جنگل کے پھل چھن گئے اور وہ حیران و پریشان آوارہ گردی کرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا دل بہت دکھا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، میری بات مانو، مجھے زخمی کر دو، جگہ جگہ سے کھال نوچ لو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو۔ میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچھوں کی بلا سے نجات مل جائے اور تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا۔ بندر ایسے غمسار اور ایثار مند سے یہ سلوک کرنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر آخر مان گئے اور انہوں نے اس بندر کو ادمغا کر کے اسی جگہ ڈال گئے۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے آہیں بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا، چشمے ٹھنڈا پانی گل رہے ہیں، پھلدار درخت کے بے شمار باغات ہیں۔ جنگل کیا ہے، وحشت کا ایک خطہ ہے۔ ریچھ حریص تو ہوتے ہی ہیں، انہوں نے کہا، تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے اور اس جنگل میں چین سے تمہیں رہنے بھی دیں گے، تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے۔ بندر مان گیا۔ انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لادا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے۔ ایک جگہ معمولی کیچڑ تھا اور اس سے آگے گہری دلدل۔ بندر نے کہا، اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، کسی ریچھ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ ایک بندر کا یہ احساس ساری قوم کے لیے خوشی کا باعث بن گیا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے ہرنی کی دعا۔ شام قریب تھی، سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہو گیا۔ شہر سے نکلا، جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی تو دماغ تازہ ہو گیا۔ گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا۔ فوراً شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ ناگہاں سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے سبکتگین کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی۔ خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہی رہ گیا۔ یہ ابھی چند دن کا تھا، اس کی ٹانگیں کمزور تھی، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا زیادہ۔ سبکتگین نے سوچا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پہ رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا۔ سبکتگین کو ایک سوگوار سی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ماں کی یہ محبت دیکھ کر
सुबुक्तगीन का दिल नरम पड़ गया। शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। उसने घोड़ा रोका, हिरनी के बच्चे को टांगे खोली और उसे जमीन पर डाल दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सुबुक्तगीन की तरफ देखकर आसमान की तरफ मुंह उठाती, जैसे दुआ मांग रही हो। सुबुक्तगीन ने कुछ देर ये नज़ारा देखा, फिर अंधेरा को हर तरफ बढ़ते पाया। सूरज कभी का गायब हो चुका था। उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्द ही शहर में दाखिल हो गया और अपने घर पहुंच गया। रात ने पर फैला दिए, सारा शहर अंधेरे में डूब गया। दिन भर का थका हारा सुबुक्तगीन अपने बिस्तर पर नींद के मजे ले रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। सुबुक्तगीन को देखा, अस्सलाम वालेकुम कहा और बताया कि सुबुक्तगीन, हिरनी की दुआ कबूल हो गई है। अब तू और तेरी औलाद एक मुद्दत तक गजनी पे हुकूमत करेगी। बुजुर्ग ये खुशखबरी सुनाकर चला गया तो सुबुक्तगीन की आंख खुल गई। ख्वाब के वाक़े पे गौर किया मगर कुछ समझ न आया। वो इस ख्वाब को भूल जाना चाहता था मगर भूल ना सका। आखिर वो दिन आ गया कि गजनी का हाकिम फौत हुआ और सुबुक्तगीन सर पर ताज रखकर गजनी का बादशाह बन गया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का मौजू है गीदड़ की मक्कारी। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसी जंगल में एक तरफ बहुत सारे गीदड़ रहा करते थे। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता झूमता चलता फिरता, तो गीदड़ उसे दूर ही से देखकर ललचा जाते और दिल ही दिल में उसके गोश्त के मज़े लेते। मगर बस ना चलता था कि इतने बड़े कदावर हाथी के गोश्त से किस तरह लुफ्त अंदोज हों। एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फिक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गीदड़ ने हाँक लगाई कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और उसी को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। वही बूढ़ा गीदड़ उसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हजूर, हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना ले और आपकी हुकूमत में अमन चैन की जिंदगी बसर करें। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और खुश होकर बोला, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्ज हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांगे लगाता हुआ दलदल पे चलने लगा। हाथी बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धंसने लगा। आखिर घुटनों तक दलदल में धंस गया। अब न आगे चलने का चारा था, न पीछे हटने की ताकत। हाथी गीदड़ से चिंगाड़ कर बोला, अब क्या करूं? गीदड़ ने कहा, आप भारी भरकम हैं, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता। हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं। हाथी मरता क्या ना करता, कहने लगा, हाँ जल्दी बुलाओ। गीदड़ ने आवाज़ लगाई और सैकड़ों गीदड़ आन जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और मज़े ले लेकर खाने। हाथी ने बेहतरी सूंड हिलाई, चिंगाड़ा, मगर गीदड़ों ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का मौजू है शेर का घर। शेरपुर का गांव
دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی پچھار میں دھاڑا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے اگلی صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب۔ بڑئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادموہا سا ہو گیا۔ بڑئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گیا۔ شیر درخت کے نیچے آئے، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ بڑئی نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا اور اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی بھی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے دودھ میں پانی۔ ایک وقت کا قصہ ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں امرو رہا کرتا تھا۔ امرو ایک گوالا تھا، وہیں اپنی گائیں بھی رکھتا تھا۔ دن بھر گائیں ادھر ادھر گھاس چرتی، شام سے ذرا پہلے امرو اپنی گائے کا دودھ دھوتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا۔ قریب ہی ایک قصبہ تھا۔ شام کے اندھیرے میں دودھ لے آتا اور خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچ دیتا۔ ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتا۔
دودھ کے گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے، اس میں پانی نہ ملایا کرو، مگر امرو ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ کہتا تو یہی کہتا کہ دودھ خشک تو نہیں ہوتا، دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی امر ہے، میں پانی ملانے والا کون ہوں؟ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا، گوالے کے پاس بہت سا روپیہ پیسہ جمع ہو گیا اور اسے اپنی دولت مندی کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ تن کر چلتا اور اینٹھا اینٹھا پھرتا، کسی کی شکایت پر کان نہ دھرتا۔ لالچ بڑھتا گیا اور وہ دودھ میں پہلے سے بھی زیادہ پانی ملانے لگا۔ ایک دن یکایک سیاہ گھٹا اٹھی اور آسمان پر چھا گئی، سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر طرف تاریک شامیانہ تن گیا۔ گوالا بہت خوش ہوا کہ اب مینا برسے گا، گھاس بڑھے گی، گائیں کھائے گی اور بھی زیادہ دودھ دے گی، بس وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ بادل گرجا، بجلی چمکی اور موسلادھار بارش ہونے لگ گئی، اولے پڑنے لگے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پہاڑوں سے پانی کا سیلاب اترا اور اس شدت سے بڑھا کہ امرو کی ساری گائیں اور جو کچھ اس کے گھر میں جمع تھا بہا کر لے گیا۔ اب امرو کے پاس نہ گائیں تھی نہ پیسے تھا، پریشان تھا اور گھبراہٹ میں ہر شخص سے کہتا تھا کہ میں نے ایسا سیلاب نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ سنا تھا، معلوم نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ ایک عقل مند نے سنا تو کہا، یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے، خدا نے اسی پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی۔ آج کی کہانی کیسی لگی آپ کو بچوں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔